لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا. السلام علیکم. انڈین حج مشن کے میڈیا سینٹر مکہ کی طرف سے آپ سبھی ناظرین کو عبدالعزیز کا آداب. آئیے ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر ایک نظر. مبارک فریضہ حج ادا کرنے کے بعد ہندوستان لوٹنے والے عازمین حج کی تعداد میں اضافہ. 1,24,286 حجاج کرام ہندوستان خیریت و عافیت سے پہنچ چکے ہیں. پچھلے 24 گھنٹوں میں 54 حجاج کرام نے انڈین حج مشن کے میڈیکل سہولیات کا فائدہ اٹھا لیا ہے. پچھلے 24 گھنٹوں میں ایک حاجی کا مدینہ منورہ میں انتقال. خبروں کے آخر میں دیکھیے انڈین حج مشن کے کونسل حج اور وائس کونسل جنرل علی جناب محمد نور رحمان شیخ صاحب سے ایک بات چیت. خبریں تفصیل سے. گزشتہ روز بروز جمعہ 30 نومبر 2012 کو مزید 3 اور ہوائی اڑانوں کے ذریعے 1,109 حجاج کرام مبارک فریضہ حج ادا کرنے کے بعد ہندوستان خیریت و عافیت کے ساتھ پہنچ چکے ہیں. یہ ہوائی اڑانیں مدینہ منورہ کے ہوائی اڈے سے ہندوستان کے لیے روانہ ہو چکی ہیں. اس طرح سے اب تک کل 411 ہوائی اڑانیں سعودی عرب کی پاک سرزمین سے ہندوستان کے لیے روانہ ہو چکی ہیں اور ان اڑانوں کے ذریعے کل 1,24,286 حجاج کرام خیریت و عافیت کے ساتھ اپنے اپنے گھروں پر لوٹ چکے ہیں. اڑانوں میں 223 ہوائی اڑانیں جدہ بین الاقوامی ہوائی اڈے سے ہندوستان کے لیے روانہ ہو چکی ہیں اور ہوائی اڑانوں کے ذریعے 68,722 حجاج کرام ہندوستان پہنچ چکے ہیں اور 188 ہوائی اڑانیں مدینہ منورہ کے ہوائی اڈے سے ہندوستان کے لیے روانہ ہو چکی ہیں اور ان اڑانوں کے ذریعے 55,125 حجاج کرام اب تک ہندوستان لوٹ چکے ہیں. اس طرح سے اب تک مکۃ المکرمہ میں کل 59 حجاج کرام قیام پذیر ہیں اور مدینہ منورہ میں 546 حجاج کرام قیام پذیر ہیں. پچھلے 24 گھنٹوں میں حج مشن کے ذریعے قائم کیے گئے میڈیکل ڈسپنسریز اور OPDs سے 54 حجاج کرام مدینہ منورہ میں مستفید ہو چکے ہیں. اس طرح اب تک کل 4,97,062 حجاج کرام حج مشن کی میڈیکل سہولیات کا فائدہ اٹھا چکے ہیں. 24 گھنٹوں میں ایک حاجی کا انتقال مدینہ منورہ میں ہوا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مرحوم کی مغفرت کرے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے. آمین. اس طرح سے اب تک کل 197 حجاج کرام کا انتقال ہوا ہے. اب تک کل 197 حجاج کرام کا انتقال ہو چکا ہے جن میں مکۃ المکرمہ میں 140 حجاج کرام، مدینہ منورہ میں 32 حجاج کرام، جدہ میں 3 حجاج کرام اور مقام مشاعر میں 22 حجاج کرام. آئیے اب دیکھتے ہیں انڈین حج مشن کے کونسل حج اور وائس کونسل جنرل علی جناب محمد نور رحمان شیخ صاحب سے ایک بات. ڈیپٹی کونسل جنرل اور کونسل حج علی جناب محمد نور رحمان شیخ صاحب کے دفتر میں. آئیے سب سے پہلے ہم ان کا تعارف کراتے ہیں اور پھر آپ ہی سے جانتے ہیں کہ دوران حج 2012 میں حجاج کرام کی خدمت آپ نے کس طرح سے کی ہے. آپ کونسل حج کے عہدے پر 7 اپریل 2012 کو فائز ہوئے ہیں. آپ نے اس سے پہلے سیکریٹری کے تحت مغربی ایشیا اور شمالی افریقہ میں وزارت امور خارجہ کے دفتر میں مختلف عہدوں پر فائز رہے ہیں. آپ جون 2009 سے عمان میں ہندوستان سفارہ میں سیکنڈ سیکریٹری کے عہدے پر بھی فائز رہے ہیں اور اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی کامیابی سے انجام دے رہے ہیں. آپ نے الحمدللہ گریجویشن دہلی کے ہندو کالج سے کیا ہے اور الحمدللہ آپ نے پولیٹیکل سائنس میں پوسٹ گریجویشن بھی کیا ہے. السلام علیکم. سب سے پہلے سر ہم میڈیا سینٹر کی طرف سے آپ کو مبارک پیش کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ڈیپوٹی کونسل جنرل اور کونسل حج کے عہدے پر فائز کیا ہے. سر آپ سے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ الحمدللہ ڈیپوٹی کونسل حج اور سر آپ سے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ الحمدللہ آپ کو
डिप्टी काउंसलर जनरल और काउंसलर हज के अहदे पर फाइज होने के बाद आप कैसे महसूस कर रहे हैं सर? मैं काफ़ी खुश नसीब समझता हूँ इस फरीजा अमल हज की कौंसल की हैसियत से यहाँ भारत सरकार ने मुझे यहाँ भेजा गया है और पिछले 6-7 महीने से यहाँ पर इस अमल पर काम कर रहा हूँ। इसके मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार करता हूँ और भारत सरकार को मेरा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। 2012 तो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुआ है और हमारे हुज्जाजे कराम भी मुबारक फरीज़ा हज अदा करके अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान वापस लौट रहे हैं। हुज्जाजे कराम की खिदमत करते वक्त और अपनी जिम्मेदारियों को निभाते वक्त साहब ये हमें बताइए कि आपको किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा और आपने इन्हें किस तरह से मैनेज किया है। कि टीम ने पूरे साल हिंदुस्तानी हुज्जाजे किराम के हज को जितना आसान और कंफर्टेबल बनाने के लिए खूब मेहनत की है। साल के शुरू से जब बिल्डिंग हायरिंग शुरू हुआ तब से जो है बिल्डिंग हायरिंग की नॉर्म्स को सख्त फॉलो करके मेहनत सब लोगों ने किया है। इस हज में काफ़ी सारे नए खिदमात हुज्जाजे किराम को मुहैया कराया गया है। उनमें से मैं कुछ आप लोगों को की नज़र में डालना चाहता हूँ। जैसे कि सब हुज्जाजे किराम को 2 सेट चादर के दिए गए हैं। हर कमरे में एयर फ्रेशनर, ब्रूम ब्रश दिया गया है। हर बाथरूम में बकेट मग दिए गए हैं, डिसइंफेक्टेंट दिए गए हैं। हर किचन में गैस सिलेंडर जो है 2 बार रिफिलिंग का फैसिलिटी दिया गया है। ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम इस साल हमने इंट्रोड्यूस करा है। इसके तहत कोई भी हाजी साहबान ऑनलाइन के थ्रू जो है कंप्लेंट को दर्ज इस ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम के तहत काफ़ी सारे कंप्लेंट्स जो है काफ़ी कम वक्त में हम लोगों ने हल कराया गया है। इस बार पहली बार हुज्जाजे किराम हिंदुस्तान के जितने भी लोग थे मसायर के अंदर मीना से अराफात और वापस मुज़दलिफ़ा और मीना आने के सफ़र में ट्रेन की सुविधा हासिल कराया गया है। उसमें कुछ परेशानियों को छोड़ करके बाकी मोटे तौर पे काफ़ी लोगों ने इसका अप्रिशिएशन भी किया है और इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले वक्त में इसका बेहतर सर्विस रहेंगे। अज़िया ट्रांसपोर्ट में पिछले सालों की तरह इस साल भी काफ़ी अच्छे इंतज़ाम रहा है। अज़िया से हरम आने जाने का बसों तादाद मुकम्मल तौर से रखवाया गया है और सभी हुज्जाजे किराम जितने भी लोग अज़िया में रहें सब लोगों ने इसका अप्रिशिएशन भी किया है। पिछले साल की तरह इस साल भी डिपार्चर के टाइम जब वापस हिंदुस्तान जाने के वक्त रिमोट चेकिंग का फैसिलिटी उपलब्ध कराया गया था। उसके तहत 24 घंटे पहले दिन से हुज्जाजे किराम के सामान कलेक्शन कराया गया था। इसके चलते हुज्जाजे किराम को काफ़ी कंफर्टेबल महसूस कराया गया। जमजम पिछले साल की तरह एयरपोर्ट में यहाँ जिद्दा और मदीना में अपलोड कराया गया और इम्बार्केशन पॉइंट्स में हिंदुस्तान में सब हाजी को पहुँचाया गया। इस तरह से जितने भी खिदमात इस साल इंट्रोड्यूस हुए हैं और कंटिन्यू किए हैं पिछले साल के से लेकर के, तो सब में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सही रिस्पॉन्स रहा है और सभी हज मिशन के स्टाफ, डिप्यूटेशनिस्ट
میڈیکل مشن کے سٹاف، اس کے علاوہ جتنے بھی والنٹیئرز انوالو رہے ہیں، بہت سارے آرگنائزیشنس کے، حرم ٹاسک فورس میں تھے، یا عزیزیہ ٹرانسپورٹ میں، یا مینا ایام التشریق کے دوران، سب لوگوں نے اس پہ خوب محنت کیا ہے، اور میں سب کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور الحمدللہ یہ امید کرتا ہوں کہ اسی طرح حجاج کرام کے حج جو ہے اور آسان ہو جائے آنے والے وقت میں، اور سب حجاج کرام کے حج مقبول اللہ تعالیٰ کریں۔ ہمیں یہ جانکاری تفصیل سے دی ہے، اس لیے ہم میڈیا سینٹر مکہ کی طرف سے آپ کے مشکور ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قدم قدم پر کامیابی دے، اور آئندہ بھی ہر آنے والی ذمہ داری کو آپ کامیابی سے انجام دیں۔ آمین ثم آمین۔ آج کی خبروں کا سلسلہ یہیں ختم ہو رہا ہے۔ اب عبدالعزیز کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔